السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، مفتی طارق مسعود صاحب نے غیر مقلدین جو اہل الحدیث ہیں انہیں ایسی سنا دیں، یقین جانیں میں آج جو ہے نا پوری سچی بات کہتا ہوں، میں جب مفتی طارق مسعود صاحب کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، لیکن اس طرح یعنی سچی باتیں سنا دینا اور ان کے لیے کوئی رعایت نہ چھوڑنا، کوئی نرمی نہ کرنا، یہ پہلی بار میں نے دیکھا مفتی طارق مسعود صاحب کو۔ بڑی زبردست بات۔ درمیان میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ مفتی صاحب ان کا رد تو کرتے ہیں لیکن ان کے لیے نرمی، لیکن اس ویڈیو میں آپ سنیں گے نا انہیں کھری سنا دی ہیں مفتی طارق مسعود صاحب نے۔ بڑی زبردست باتیں کی آج ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ چند اعتراضات جو غیر مقلدین نے جو باتیں کی ہیں ان کا یہ جوابات ہیں، اور مفتی طارق مسعود نے جو پھر انہیں وہ سنائی ہیں جو بڑا مزہ آ گیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ خلیل الرحمن جاوید اور ان کے ہیں حافظ زبیر، ڈاکٹر حافظ زبیر، یہ خلا کے مسئلے پر ان کی مفتی طارق مسعود صاحب کے متعلق ان کی ویڈیوز آئی ہیں کہ بھائی مفتی طارق مسعود صاحب بڑی سختی کرتے ہیں۔ اب ایک ہے عدالتی خلا۔ طارق مسعود صاحب ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، اور کرنی چاہیے، یہ ان کا حق ہے، لیکن وہ جس انداز میں کہتے ہیں نا عدالتی خلا ہوتی نہیں ہے، تم جہنم میں جاؤ گے، جج بھی جہنم میں جائے گا، حکمران بھی جہنم میں جائے گا، یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، تو اس سلسلے میں مفتی طارق مسعود صاحب نے ان کے جوابات دیے ہیں، تو ہم آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر زبیر صاحب نے اس سلسلے میں جو طریقہ کار رکھتا ہے، حالانکہ وہاں تو یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر یعنی تان و تشنیع کی جائے، ایسی چیز نہیں ہے، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب نے ان کا بڑا زبردست رد کیا اور انہیں جو نا آئینہ دکھا دیا، اور آخر میں تو وہ ہے جو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ چلیں ڈاکٹر زبیر کیا کہتے ہیں۔ حنفی کے مفتیان کرام یہی کہتے ہیں کہ اگر عورت عدالت میں جاتی ہے، عدالت کے ذریعے خلا کا کیس دائر کرتی ہے، تو مرد کی اگر کانسنٹ نہ ہو، مرد تحریراً یا زبانی اپنی اجازت نہ دے، کانسنٹ نہ دے، تو اس وقت تک عورت کو خلا نہیں ہوتی۔ یعنی مرد عدالت میں جائے عدالت کے بلانے پہ اور وہاں جا کے عورت کو طلاق دے، تو اس طرح سے جو ہے وہ جدائی ہوگی، سیپریشن ہوگی، اس کو وہ خلا کا نام دیتے ہیں۔ یعنی مرد اگر اپنے طور پہ طلاق دے دے تو وہ طلاق ہے، اور اگر عورت جو ہے وہ طلاق مانگے اور مرد اس کو طلاق دے دے اور عورت جو ہے وہ حق مہر واپس کر دے تو اس کو وہ خلا کہہ دیتے ہیں۔ یہ عام طور پہ موقف ہے فقہا کا، لیکن حنبلی اسکول آف تھاٹ میں معروف موقف یہی ہے کہ خلا جو ہے یہ طلاق نہیں ہے۔ خلا جو ہے طلاق نہیں ہے، یہ ڈاکٹر زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حنبلی مسئلے کے اندر خلا طلاق نہیں ہے، ایک اور چیز ہے، لیکن مفتی صاحب نے اس کا بھی جواب دیا، ذرا سن لیجئے۔ حنبلی میں خلا طلاق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یک طرفہ خلا بھی عورت کو مل سکتا ہے۔ طلاق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں خلا ہوا، اگر وہ دوبارہ ان کی درمیان شادی ہوگی تو مرد کو 3 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا، اور جمہور علماء کے نزدیک اگر دوبارہ شادی ہوگی تو مرد کو 2 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں خلا بھی کیا ہے، 1 طلاق کنسیڈر ہوگی جمہور کے نزدیک۔ باقی فقہ حنبلی میں بھی جب تک شوہر راضی نہ ہو خلا نہیں ہو سکتا، اور باقیوں کے نزدیک بھی جب تک شوہر راضی نہ ہو خلا نہیں ہو سکتا۔ حافظ صاحب نے 2 چیزوں کو مکس کر دیا ہے۔ اچھا، تو یہ مفتی صاحب نے بتا دیا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خلا جو ہے نا وہ طلاق اس کو شمار نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ جو ہے نا وہ عورت خود جائے اور خلا لے لے، ان کے یہاں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وضاحت کر دی۔ پھر یہ نا آگے جو ہے نا یہ ڈاکٹر زبیر صاحب مفتی طارق مسعود، یہ مفتی طارق مسعود کے متعلق کی گفتگو چل رہی ہے، کیا کہتے ہیں سن لیجئے۔ یہ ہمارے یہاں حنفی فقہا یہی کہتے ہیں کہ عورت نے اگر خلا کا کیس دائر کیا ہے تو مرد جو ہے وہ کورٹ میں جا کے طلاق دے تو پھر علیحدگی ہوگی، لیکن اہل حدیث اسکول آف تھاٹ میں اور حنبلی اسکول آف تھاٹ میں معروف رائے یہی ہے کہ خلا جو ہے یہ طلاق نہیں ہے۔ عورت جو ہے وہ کورٹ میں جاتی ہے، مرد حاضر ہی نہیں ہوتا، مرد آتا ہی نہیں ہے، مرد کہیں امریکہ، یورپ، کینیڈا میں بیٹھا ہے، وہ بہدر ہی نہیں کرتا۔ یا پاکستان میں بھی اگر شوہر بیٹھا ہوا ہے اور کورٹ اس کو کال کرتی ہے، وہ نہیں آتا ہے، تو اب عورتیں کیا کریں؟ مطلب عورت جو ہے وہ سیپریشن نہ لے، وہ مرد کے انتظار میں بیٹھی رہے، مرد تو عدالت میں آ ہی نہیں رہا، تو اب وہ ساری زندگی اسی طرح سے جو ہے وہ گزارتے، تو یہ تو مطلب بیسک رائٹس کے خلاف ہے نا، اور ویسے بھی شریعت میں ثابت نہیں۔ اچھا، تو مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ دونوں کی رضامندی، یعنی یہ دونوں کی بات سامنے آئے، دونوں مل کر سامنے آئے، پھر جو نا خلا ہوتا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ مرد آئے ہی نہ تو پھر عورت بیچاری کیا کرے۔ اس کا بھی بڑا زبردست جواب دیا مفتی صاحب نے، ذرا سن لیجئے۔ اس لیے میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا، میں نے جو انجینئر علی مرزا کے خلاف پورا 1.5 گھنٹے کا کلپ ریکارڈ کروایا وہ کائنڈلی آپ سن لیجئے۔ ویسے بھی اہل حدیث علماء کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے، تو بھائی تحقیق تو پھر پوری کرو نا آپ۔
تحقیق تو آپ پوری کریں کسی مسئلے پر. آپ کے لیے تو تحقیق اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ مجتہد ہیں, آپ کسی کی تقلید نہیں کرتے. تو مجتہد تو پوری ڈیپتھ میں جا کے ایسے کلیئر کر کے مسئلے کو حل کرتا ہے کہ پھر جا کے یہ کہلا سکتا ہے کہ میں محقق ہوں, میں مقلد نہیں ہوں. تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی جب تک مرد راضی نہ ہو عورت خلا نہیں لے سکتی. اور یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح ویسے بھی واضح ہے. اچھا, انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ عورت اگر عدالت نہیں آتا, مرد عدالت نہیں آتا تو عورت کیا کرے. مرد اگر عدالت نہیں آتا, پہلی بات عدالت پولیس بھیج کے اس کو اٹھوا کے لائے. عمران خان کو اٹھایا کہ نہیں اٹھایا عدالت نے؟ پورے وزیر اعظم کو اٹھانا آپ کے لیے ممکن ہے, میاں کو اٹھانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو عدالت پہ زور لگاؤ کہ لے کر آؤ اس کو عدالت میں. تو حافظ زبیر صاحب نے کہا کہ مرد اگر نہ آئے تو پھر کیا کرنا. انہوں نے کہا کہ مرد کو اٹھایا جا سکتا ہے, عدالت اسے اٹھوا سکتی ہے. آگے زبیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ تو جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ جج جو ہے وہ خلا کروا سکتا ہے عورت کے کہنے پہ, اور شوہر بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے اگر وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے. لیکن اگر شوہر جو ہے وہ خلا نہیں دیتا تو پھر ایسی صورت میں عورت جو ہے وہ کورٹ کی طرف رجوع کرے, کورٹ شوہر کو بلائے اور شوہر آ کے اپنی بیوی کو خلا دے, طلاق نہ دے, خلا دے. وہ اس سے خلا مانگے, وہ اس کو کہے کہ میں نے تمہیں خلا دی, میں نے تمہیں اپنے سے جدا کر دیا. تو اب ان کی سیپریشن ہو جائے گی. اب یہ طلاق نہیں ہوئی, دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں, ایک رستہ بھی کھلا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس میں عورت کا جو عدت ہے وہ 1 حیض ہے, وہ 3 حیض نہیں ہے. یہ حنبلی اسکول آف تھاٹ میں جو ہے وہ معروف موقف ہے, اور ہمارے یہاں اہل حدیث کا بھی معروف موقف یہی ہے. حافظ عبداللہ محدث روپڑی علیہ رحمہ اہل حدیث کے بڑے علماء ہیں, ان کے فتاوی کو دیکھ لیں. شیخ محمد بن صالح ال عثیمین حنبلی اسکول آف تھاٹ کے سعودی عرب کے بڑے مفتیان کرام میں سے ہیں, ان کے فتاوی کو دیکھ لیں. تو اس طرح سے اور بھی دیگر حضرات کے فتاوی آپ کو اس حوالے سے مل جاتے ہیں. تو جناب یہ کہتے ہیں کہ جج بھی خلا کروا سکتا ہے اور عورت بھی اپنے شوہر سے مانگ سکتی ہے. بہرحال اس میں مفتی صاحب نے یہ خلیل الرحمن جاوید والا بھی اختلاف بتایا تھا کہ وہی انہوں میں آپس میں ان کا اختلاف ہے. ایک کہتا ہے کہ جیسے خلیل الرحمن جاوید کہتا ہے کہ خلا یعنی کورٹ بغیر ہو ہی نہیں سکتا. عورت طلاق لینا چاہے مرد طلاق نہ دے تو عدالت سے وہ خلا لے سکتی ہے یا نہیں؟ جی خلا, جی ٹھیک ہے, وہ دوسرا سوال ہے. کھلا عورت کا حق ہے اور طلاق مرد کا حق ہے, اور وہ کھلا ہوتا بھی نہیں ہے کہ عورت مرد کو بولے تو مجھے کھلا دے, اس کو کھلا نہیں کہتے. اگر عورت مرد کو بولے کہ تو مجھے کھلا دے اور مرد بولے میں نے دے دیا تو یہ کھلا نہیں ہے. کھلا جب بھی ہوگا کورٹ میں ہوگا یا پنچایت میں ہوگا, گھر میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ بھی مفتی صاحب نے اس یعنی بات کہی ہے. یہ جو ہے نا وہ حافظ زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ فقہ حنبلی میں خلا یعنی مرد کی مرضی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے یا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایلس اور حنبلی اسکول آف تھاٹ میں یہ ہوتا ہے. تو اس کا مفتی صاحب نے دلائل پیش کی ہیں, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. مفتی صاحب نے باقاعدہ دلائل پیش کی ہیں. خلا ایک ایگریمنٹ ہے, فقہ حنبلی میں بھی ہے. المغنی لابن قدامہ فقہ حنبلی کی مشہور کتاب ہے, اس کے مکتبہ تراث کے جو مشہور مکتبہ ہے نا, تو مغنی ابن قدامہ میں لکھا ہے ولا یفتقر الخلع الی حاکم. خلا جو ہے حاکم کا محتاج نہیں ہے, یعنی شوہر سے بھی ڈائریکٹ لیا جا سکتا ہے. نص علیہ احمد فقال یجوز الخلع دون السلطان رواہ البخاری. آگے بخاری کی دلیل ہے کہ کورٹ کے بغیر بھی خلا ہو سکتا ہے. آگے اس میں لکھا ہے کہ عقلی دلیل دی ہے ولی انہ معاوضۃ, یہ عقد معاوضہ ہے جو جانبین سے ہوتا ہے. آگے لکھا ہے کہ ولی انہ قطع عقد بالتراضی اشبہ الاقالہ, کہ یہ دونوں کی رضامندی سے ایک ایگریمنٹ کو ختم کرنا ہے. یعنی نکاح کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا نا, تو اس کو دونوں کی رضامندی سے ختم کرنے کا نام ہے. تو مغنی ابن قدامہ فقہ حنبلی کی مشہور کی ساری کتابوں میں لکھا ہے, تو میں نے ویسی ایک حوالہ دے دیا آپ کے سامنے. تو مفتی طارق مسعود صاحب نے وہ دلائل بھی پیش کر دیے کہ فقہ حنبلی میں اس طرح نہیں ہے کہ مرد کی رضامندی کے بغیر خلا ہو جائے, کہ دونوں جو ہے نا وہ یعنی دونوں راضی ہوں پھر جو ہے نا وہ خلا ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے دلائل بھی پیش کر دیے. لیکن آخر میں جو ہم آپ کو سنانے والے ہیں خلیل الرحمن جاوید کو اور حافظ زبیر کو, بڑی زبردست سنائی ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے. یہ ضرور سنیے گا, یہ ضرور سنیے گا, کیونکہ یہ غیر مقلدین کے لیے بھی خاص ہے
کہ وہ بھی اسے سنیں، ہم بھی سنیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب جیسا بندہ انہوں نے ایسی سنائی ہیں غیر مقلدین کو، بڑی زبردست سنائی۔ براڈ مائنڈیڈ ہم کہتے ہیں عدالت خلا کا لفظ استعمال کرے، لیکن ہم پھر بھی عورت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے اس کو تنسیخ قرار دے دیتے ہیں کہ چلو یار عدالت سے لفظ میں غلطی ہو رہی ہے لیکن تنسیخ نکاح کی شرطیں پائی جاتی ہیں تو ہم اس کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ عورت جب بھی اٹھ کے جائے وہ عدالت سے کہے کہ میں نے میاں کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے میاں کی شکل پسند نہیں ہے، یا میاں ہی پسند نہیں ہے، غفار بھائی پسند آ گئے، سلیم بھائی پسند آ گئے، تو عدالت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ یک طرفہ خلا دے دے۔ یہ نہیں ہوتا، پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق بولو نہیں رہے گا۔ یہ اتنا بڑا بلنڈر اہل حدیث لوگ کر رہے ہیں، میں حیران ہو رہا ہوں کہ یار آپ مسئلہ کس نوعیت کا بیان کر رہے ہیں اور آپ اس پہ محقق کا دعویٰ کر کے بھی آپ کہتے ہیں یعنی ہم محقق ہیں، دعویٰ یہ ہے اور تحقیق کا یہ عالم ہے، آپ کو فقہ حنبلی کا نہیں پتا۔ کتنا بڑا بلنڈر ہے۔ عبداللہ بن عباس کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے، ابن تیمیہ کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ خلا سے جب علیحدگی ہوگی تو دوبارہ اگر شادی ہوتی ہے تو مرد کے پاس 3 طلاقوں کا حق ہوگا اور جمہور کے نزدیک اب 2 طلاقوں کا حق ہوگا۔ یہ ہرگز اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں کی مرضی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خلا چونکہ ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ کبھی بھی 2 پارٹیوں کے مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو سارے دلائل جو میں نے 1.5 گھنٹہ دیے ان کا کوئی جواب نہیں ہے، بس ایسی ایک بات چلا دی۔ اب اس سے کنفیوژن کتنی پھیلے گی؟ مجھے ایک بات بتاؤ، گرل فرینڈ اور میاں بیوی اور گرل فرینڈ جب چاہیں ٹاٹا کر کے گرل فرینڈ جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ فرق صرف یہ ہو گیا کہ آپ نے عورت کو بھی یک طرفہ خلا کا حق دے دیا کہ عورت صرف عدالت میں جا کے کہے گی کہ مجھے علیحدگی چاہیے، بلکہ وہ زیادہ پکا کام ہو جائے گا۔ تو یہ کیا یعنی ایک تو یہ تو لطیفہ ہے بھائی، یہ تو ایک یعنی ایسا ہے کہ یہ تو لطیفہ ہے کہ بس مہر کے پیسے لو اور میں جا رہی ہوں۔ اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ سوسائٹی میں کیا ہوں گے؟ جب مجھے اور آپ کو پتا ہوگا یا کسی بھی انسان کو پتا ہوگا کہ میں بیوی پہ جتنا بھی خرچہ کروں، میں اس کو پراپرٹی اس کے نام کروں، اس سے بچے پیدا کروں، ہر وقت اسے یہ رائٹ ہے کہ میرا مہر واپس کر کے کورٹ سے خلا لے سکتی ہے، تو کوئی کرے گا؟ بچے پیدا کرے گا اس سے؟ کیا گا یار اس کو تو کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے۔ یہ تو آپ نے یورپ سے بھی زیادہ آسان بنا دیا میاں بیوی کے رشتے کو ختم کرنا۔ قاری خلیل الرحمان نے بھی یہی کہا ہے اور حافظ زبیر صاحب نے بھی یہی کہا ہے۔ آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو دیکھو، اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا۔ یہ تو یہود و نصارہ کے مذہب میں اتنی اجازت نہیں ہے، اور اتنی اجازت تو یورپ میں نہیں ہے جو آپ دے رہے ہو خواتین کو، اور اس کا نقصان خواتین کو ہوگا بالآخر کہ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے جب دیکھیں گے نا وسیم کی بیگم بھی بھاگ گئی۔ بھائی یہ والے وسیم نہیں جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ، تو غفار صاحب بھی بھاگ گئے ان کی بیگم بھی۔ تو جب یہ سوسائٹی میں زیادہ چلے گا تو مرد کہے گا بھائی ریزرو رہو، نہ بچے پیدا کرو اور نہ اس کو پراپرٹیاں دو، نہ ان کے نام مکان کرو، کسی بھی وقت ٹاٹا کر کے جا سکتی ہے۔ کیونکہ قاری خلیل الرحمان اہل حدیث وہ محقق، مفتی طارق مسعود تو اندھا مقلد، فتویٰ مقلدوں کا نہیں چلتا، محققین کا چلتا ہے۔ حافظ زبیر صاحب تو بہت ہی براڈ مائنڈیڈ، بہت اچھے اخلاق کے ہیں، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، محقق ہیں کہ بھائی عورت کورٹ سے جب چاہے خلا لے سکتی ہے۔ وہ اتنا تکلف کرتے ہیں کہ ہاں گناہ ہوگا، ہاں گناہ ہوگا۔ نہیں بھائی صرف گناہ نہیں ہوگا، اس کو رائٹ ہی نہیں ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ او بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ میں نے دلائل کے تو اس میں انبار لگائے ہیں جو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے، اس پہ وہ دوبارہ سن لیں۔ تو فقہ حنبلی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین کا مفتی صاحب نے کھری سنا دی ہیں آج تو نا، وہ کوئی رعایت نہیں کی، کوئی نرمی نہیں کی، بہت ساری باتیں سنا دی ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے علماء کو سنا کریں، اپنے علماء کو سنا کریں، اپنے علماء سے مسائل پوچھا کریں، الجھن میں نہ پڑیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ دلائل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہم اوروں کے جو نا وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کچھ نہیں ہے ادھر، ان کا تو کام ہی ہے دھوکہ دینا، وسوسے ڈالنا۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔